اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ وما ابرئ 19 رکوع اور 154 آیات پر مشتمل ہے۔ 6 رکوع سورہ یوسف اور سورہ الرعد کے ہیں، جبکہ سورہ ابراہیم 7 رکوع اور 52 آیات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کی آخری آیت مبارکہ سورہ الحجر کی پہلی آیت ہے۔ اس خوبصورت پارے کو میں ڈیوائن لائٹ یعنی ربانی نور کے طور پر سمجھا ہوں۔ انسانی نفس برائی سے بچ سکتا ہے اگر ربانی روشنی سے مستفید ہو رہا ہو۔ قرآن نور ربانی کی شکل میں سرچشمہ ہدایت ہے جو ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ربانی روشنی کا ذکر ہمارے دلوں کے اطمینان کا باعث بنتا ہے، یوں ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے توسط سے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان کا نفس تو بدی پر اکساتا ہے، مگر جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو وہ بچ جاتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کی جانب سے مشیر خزانہ بنائے جانے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہیں نواز دیتے ہیں، نیک لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کیا جاتا۔ دوسرے رکوع میں یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے سگے بھائی بنیامین کو لانے کے لیے کہا۔ انہیں واپس لانے کی تدبیر کے طور پر سامان میں کچھ رقم رکھ دی۔ بنیامین کو واپس لانے کا حلفیہ اقرار کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں شہر کے علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہونے کی نصیحت بھی کی۔ رکوع کی آخری آیت اس بات پر دلیل ہے کہ تدبیر اور تقدیر میں فرق ہے۔ تدبیر انسان کا کام ہے، جبکہ تقدیر اللہ رب العزت کی شان ہے۔ تیسرے اور چوتھے رکوع میں احسن القصص بنیامین کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کو بیان کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے نہایت دانش مندی سے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، گرچہ بھائیوں نے متبادل پیشکش بھی کی۔ واپسی میں بنیامین کو نہ پا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت خراب ہو گئی۔ بیٹوں سے کہا کہ سب تمہاری سازش ہے، اور اللہ سے بیٹوں سے ملنے کی امید رکھی۔ پھر بھائیوں کا مصر کی طرف تیسرا سفر بھی اسی رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ بوڑھے باپ کی کمزوری اور بینائی چھن جانے کی خبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قرار کر دیا۔ دل بھر گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر سب بھائیوں کا اظہار تعجب اور ندامت بھی اسی رکوع کا حصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے معافی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آنے کا ذکر بھی ہے۔ 5ویں رکوع میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کا آنا اور پھر بینائی کی بحالی کا ذکر بھی ہے۔ بیٹوں کی باپ سے دعائے مغفرت کا تذکرہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر تشریف لاتا ہے۔ یوں 11 ستاروں، چاند اور سورج کے سجدہ والا خواب پورا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی اسلام پر ایک جامع دعا بھی اسی رکوع میں ہے۔ ماضی کے ان واقعات سے رسالت کی دلیل ملتی ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ 6 رکوع میں وضاحت ہو رہی ہے کہ دلائل توحید پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے عذاب سے ہر وقت پناہ مانگی جائے۔ انبیاء توحید کو تمام کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ یوں انبیاء علیہ السلام کے قصوں، قوموں کے واقعات ہمارے لیے ربانی روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس پارے کا 7واں رکوع سورہ الرعد کا آغاز کر رہا ہے، جس میں واضح کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ باری تعالیٰ نے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ ربانی نور کی جھلک تو یہ ہے کہ باری تعالیٰ ظلم کے باوجود لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ 8ویں رکوع میں واضح ہو گیا کہ غیب کی باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کا علم لامحدود ہے۔ ہر انسان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے معمور ہیں جو آفات سے بچاتے ہیں۔ یہ ربانی روشنی بھی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور یہ کہ بجلی اور بادل بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نور ہدایت آنکھوں اور دل کی بینائی رکھنے والوں کی طرح ہیں۔ ایک خوبصورت منطق بھی اس رکوع کی وضاحت کر رہی ہے کہ جیسے بارش کا پانی وادیوں میں ٹھہر جاتا ہے، ایسے ہی مومنوں کے دلوں میں قرآن ٹھہر جاتا ہے۔ اس پارے کا 9واں رکوع واضح کر رہا ہے کہ عقل مند اور بے عقل برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل عقل ہی اہل جنت ہیں جو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ 10واں رکوع یہ ربانی راز کھول رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ جنت میں طوبیٰ جن کا ٹھکانہ ہے۔ 11ویں رکوع میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اہل ایمان کے لیے قرآن کریم کا نزول خوشی کا باعث ہے۔ یہ رکوع خواہشات کی پیروی سے بچنے کی ترغیب بھی دے رہا ہے۔ پھر اس پارے کا 12واں رکوع اور سورہ الرعد کا 6 یعنی آخری رکوع انبیاء کی بشریت اور تقدیر کو بیان کر رہا ہے۔ عذاب دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مگر مومنین کا انجام ہمیشہ شاندار ہوتا ہے۔ پھر اس پارے کا 13واں رکوع اور سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع واضح کر رہا ہے کہ قرآن مجید ربانی نور کی صورت ہدایت کا سرچشمہ ہے، اندھیروں سے روشنی کی جانب لاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور ان کا اپنی قوم کو واز اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ 14ویں رکوع میں یہ راز کھل گیا کہ شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ رسول بھی ہماری طرح انسان ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ 15ویں رکوع میں انبیاء علیہ السلام کو فتح کی بشارت دی جا رہی ہے۔ زمین و آسمان کو بہترین تدبیر میں پیدا کیا گیا۔ 16ویں رکوع میں نیک اعمال کرنے والوں کے بہترین انجام کی بشارت دی جا رہی ہے۔ دنیا اور آخرت میں اپنی بات پر قائم رہنا ایسے ہی نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، نماز اور خیرات کا حکم ہے۔ 18ویں رکوع میں خلیل اللہ کی خوبصورت دعاؤں کا ذکر ہے، نماز قائم کرنے کی دعا، والدین اور مومنوں کے لیے دعا، جیسا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 19واں رکوع سبق دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ڈھیل دی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ مزید واضح ہو گیا کہ قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس پارے کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ ربانی نور انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے جو خالص رب کی رضا اور چاہت سے نصیب میں آتا ہے۔ احسن القصص اور دوسرے انبیاء کے قصے ربانی روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں، عقل والوں کے لیے جس میں نشانیاں ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ ربانی نور واضح کر رہا ہے کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور یہ کہ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر آئیں خلوص دل سے اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، دل کی بینائی عطا کر دے، قرآن ہمارے دلوں میں ایسے ٹھہر جائے
جیسے بارش کا پانی وادیوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ یا رب، ہمارے دل تیرے ذکر سے اطمینان پائیں۔ یا اللہ، ہمیں عہد و پیمان پورا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا کریم مولا، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، اور یہ کہ ہم برائی کا جواب ہمیشہ نور ربانی کی روشنی میں اچھائی سے دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔